آیت اللہ قزوینی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا اور فرمایا میرے صحابہ خبردار حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ نہ کرنا. جس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے گریہ فرمایا اور کہا اللہ کی قسم حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ کیا گیا. وقت ختم ہو رہا ہے, چند جملے عرض کروں. مصائب تو وہی ہیں جو بار بار بیان ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ قیامت تک ایک باضمیر انسان گریہ کرتا رہے. 50 افراد یہ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنے مقتل بیت الاحزان میں روایت تحریر کی, بلکہ انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا کہ کربلا کے 2 سال گزرنے کے بعد, عاشور کے 2 سال کے بعد, ایک بڑی شخصیت کا بیٹا مدینے سے شام گیا اور شام جا کر اس نے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ یزید تم نے حسین کو قتل کیا. یہ مردوں کا معاملہ تھا. حسین کے ساتھیوں کو, بیٹوں کو, بھتیجوں کو, بھائیوں کو مارا. اگر تم اس حد پہ رک جاتے تو میں کبھی تمہارے پاس یہاں شام نہ آتا. یہ مردوں کی بات تھی. لیکن تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ تو نبی زادیوں کو اس طرح سے بے مکنہ و چادر اجنبی اور ناہمارموں کے سامنے درباروں اور بازاروں میں لے گئے. یزید نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات کہتا تو میں تحمل کر لیتا, لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم یہ بات مجھ سے کہو. کہ کیوں, میں کیوں یہ بات نہیں کہہ سکتا؟ تو یزید نے اپنے پاس موجود لکڑی کے ایک صندوق میں سے ایک تحریر نکالی اور اس تحریر کو آنے والے مہمان کی طرف بڑھایا کہ یہ پڑھ لو. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے باپ نے جو خط میرے باپ کو شام بھیجا تھا. لکھنے والے نے کیا لکھا ہے؟ کہ رحلت رسول کے 2-3 دن گزرنے کے بعد پہلے میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر روانہ کیا, جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. لیکن اس گھر کی کنیز دروازے پہ آئی اور پیغام دیا, کہا کہ میرے آقا امیر المومنین قرآن مجید کی تدوین اور جماوری میں مصروف ہیں, جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا وہ تشریف نہیں لائیں گے. تو میں نے دوسری مرتبہ اصحاب کے ایک گروہ کو روانہ کیا, جاؤ اور سختی سے جا کے کہو کہ علی کو بھیجیں, اگر علی نہ آئے تو لینے کے لیے میں خود آؤں گا. جناب شیخ عباس قمی ثقۃ الاسلام صاحب مفاتیح الجنان, انہوں نے جملے لکھے, کہا کہ اب کی دفعہ نبی زادی دروازے پر آئیں اور فرمایا کہ جب تم نے حکومت ہم اہل بیت سے چھین لی تو اب مزید ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہ رہے ہو کہ علی آئیں اور تمہاری بیعت کریں تو فاطمہ زہرا کی زندگی میں ایسا ہرگز ممکن نہیں. تو لکھنے والے نے یہ لکھا کہ جب دوسری مرتبہ میرے بھیجے ہوئے افراد واپس پلٹے تو مجھے غصہ آیا, تو 50 افراد کے ہمراہ اٹھا. البتہ اس میں قبیلے بنو اسلم کے 300 گھڑ سوار بھی موجود تھے. پہنچا اور میں نے کنفوز سے کہا کہ اب بڑھو اور دستک دو. اب جو کنفوز نے دستک دی تو میں نے محسوس کیا کہ علی دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے نبی زادی آ کر علی کے سامنے روکیں اور یہ جملہ کہا, اے علی کیوں مشکات کہاں جا رہا ہے؟ مشکات سے کیوں تشبیہ دی؟ ام ابیہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں کل کی گفتگو میں اور پھر پرسوں ترسوں گفتگو میں بھی تفصیل عرض کروں گا. وقت ختم ہوا, میں شرمندہ ہوں. کون ہے فاطمہ؟ وہ ہستی جس نے رسالت کو بھی بچایا ہے اور ولایت کو بھی بچایا. کہا امیر المومنین جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی, ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا. اور اب اس وقت, چونکہ اس وقت حجت خدا میرے بابا تھے اور آج حجت خدا آپ ہیں, اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے, آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی. امیر المومنین نے فرمایا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی. لکھنے والے نے لکھا کہ ہم نے کہا جلدی سے علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. فرمایا کیا نبی زادی کے دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ اپنے نبی کی بیٹی کی, جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہنے والے نے کہا رہتی ہے تو رہتی رہے, اگر علی کو نہ بھیجا گیا ہم آگ لگائیں گے. اور چند لمحوں کے بعد اس دروازے کو آگ لگا دی گئی. دروازہ جلنے لگا
لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا، اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ اہل ملتان اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا۔ لیکن آقا امام زمانہ فرماتے میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، یہاں تک کہ دروازہ گرا اور 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے، اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، میرا محسن شہید ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک شخص جو مولا متقیان سے قریب پہنچ چکا تھا جانتا تھا آج فاتح خیبر علی ابن ابی طالب تلوار نہیں اٹھائیں گے، چاہتا ہے کہ کسی طرح اور آگے بڑھ کر حضرت کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ حرکت کرتا ایک مرتبہ سیدہ اپنے مقام سے اٹھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے، آگے بڑھ کر علی اور اس حملہ آور کے درمیان رک گئیں اور فرمایا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس وقت وہ شخص خود اعتراف کرتا ہے اپنے خط میں نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی، مجھے معاف کیجئے گا۔ لیکن صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے لکھا ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا، ایک مرتبہ سیدہ زمین پر گری، زمین پر گری، اور پھر یہ گروہ اشقیاء آگے بڑھا، حضرت کی گلوئے اطہر میں رسی ڈالی، آپ کو گھر سے دربار کی طرف لے کر چلے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں کیا علی کو اپنے گھر سے مسجد نبوی تک اس طرح سے لے کر گئے جس طرح سے 61 ہجری میں علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو لے کے جایا گیا؟ نہ علی کو اتنی بے ادبی سے لے کر گئے کہ فاطمہ زہرا اپنے پہلو کا درد بھول گئی۔ ایک مرتبہ بی بی نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا کہ میں اس طرح سے ولی خدا کو اتنی بے ادبی کے ساتھ نہیں لے جانے دوں گی۔ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزو، اس سارے مرحلے میں وہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، باہر تھا کسی کام کی انجام دہی کے سلسلے میں۔ جب لوٹ کر آیا اس نے دوسرے سے پوچھا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی؟ کہا آگ لگائی؟ میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی؟ کہا بڑی مقاومت دکھائی۔ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی علی کے دامن کو نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا ہم نے علی کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا اور نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، کمزور ہے، اگر زور سے کھینچیں گے نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا فاطمہ نے کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کہا یہاں تک کہ پھر ہم نے چھڑوا لیا۔ کہا بتا کیسے چھڑوایا؟ کہا بس چھڑوا لیا۔ کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا میں نے سمجھ لیا نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ باہنے دیکھا، میرے قریب کنفس کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے آگے بڑھ کر وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھوں پر مارا۔ اللہ لعنت اللہ۔ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہمیں نور بصیرت اور نور معرفت عطا فرما، پروردگار علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگوں فرما، پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کی صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما،
فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یمن بحرین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاڑا چنار کے مظلوم بے کس بے یار و مددگار مومنین کی مدد فرما، ہم سب کو وحدت و اتحاد نصیب فرما۔ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، شہداء پاڑا چنار اور باقی دنیا میں حق کا علم بلند کرتے ہوئے جو مومنین شہید ہوئے، ان سب کی سال ثواب کے لیے، اور مخدوم مرحوم راجو شاہ صاحب، ان کی اہلیہ، علی قاسم بھائی کی اہلیہ، سب کے اور اپنے مرحومین کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی طرف